لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال رب العالمين في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات محمد. حافظات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر معظم اور عابس رضوی ابن اختر حسن رضوی، ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ، طاہر و اطہر، مبارک اور کریم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام ماہ رمضان ہے. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. وہ شبیں بہت نزدیک آ رہی ہیں کہ جن شبوں میں نازل کیا گیا. قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی مبارک کتاب ہے کہ نازل ہوئی جس شب میں اسے شب قدر کہا گیا، اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا، لیکن صرف اس کی افادیت و برکت، اس کی رحمت و ہدایت صرف اس شب تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کی برکت پورے مہینے پر چھا گئی. پورا مہینہ رحمت کا مہینہ کہلایا.
پورا مہینہ برکت کا مہینہ کہلایا، پورا مہینہ محترم ہو گیا، پورا مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکت بہت عظیم ہے، اس کی برکت لامحدود ہے، یہ اپنے دامن میں لامتناہی رحمت و برکت رکھنے والا ہے۔ اس کی برکت اور اس کی کتنی خصوصیات ہیں، کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کے دلائل اسی میں پائے جاتے ہیں، ہدایت کی نشانیاں اسی قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ اور فرقان ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے، حق و باطل کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ فرقان کس کے لیے ہے؟ پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے فرقان ہے۔ اور اتنی بابرکت کتاب کہ جب اللہ نے اس کا ذکر کیا تو اسے خود مبارک کہا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ لعلکم ترحمون، یہ مبارک کتاب ہے، اس کا اتباع کرو، پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمت کا نزول ہو اور خدا ان پر رحم کرے تو انہیں چاہیے کہ قرآن کی پیروی کریں، انہیں چاہیے مبارک کتاب کا اتباع کریں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ مبارک کتاب ہے، اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ تو خود قرآن کو اللہ نے مبارک کہا، لیکن جب اس مبارک کتاب کا تذکرہ کیا تو اللہ نے خود کو بھی مبارک کہا، اپنی ذات کو بھی بابرکت کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے جو مبارک ذات ہوتی ہے، اگر وہ کوئی کتاب بھی بھیجے تو وہ مبارک ہوتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی، جس نے فرقان نازل کیا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، کیوں نازل کیا؟ کہ تاکہ یہ پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والی بن جائے۔ جو آپ سورہ حمد میں تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے افراد عدم علم کی وجہ سے، نہ جاننے کے سبب عالمین پڑھ دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لمین، لام پر زیر لگاتے ہیں، کسرہ لگاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ترجمے میں فرق دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، بہت توجہ کریں، جو افراد سورہ حمد پڑھتے ہیں ایک مرتبہ دیکھیں صحیح پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جاننے والوں کا رب ہے، جو عالموں کا رب ہے، جو علماء کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جاننے والوں کا پروردگار ہے۔ کیا اللہ صرف جاننے والوں کا پروردگار ہے، جاہلوں کا نہیں ہے؟ کیا اللہ صرف اہل علم کا پروردگار ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لام پر فتحہ ہے، زبر ہے،
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ اگر عالمین کہیں تو درست ہے، اگر عالمین کہیں تو یہاں غلط ہے۔ تو پروردگار جیسے رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے، اسی طرح اس کی کتاب بھی کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئی ہے، پوری کائنات کے لیے نذیر بن کر آئی ہے۔ لیکن ہاں، یہ کتاب کافی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی مبارک کتاب، اسی کتاب میں اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہ الی صراط العزیز الحمید۔ کتاب کے ساتھ معلم بھی ضروری ہے۔ جب کسی معمولی سی کتاب کے لیے ہم معلم تلاش کرتے ہیں، دنیا کی معمولی کتاب کے لیے، تو یہ تو غیر معمولی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے الیکا، آپ پر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ کتاب نازل کی ہے، لیکن کتاب کا وارث بھی موجود ہے، کتاب کا معلم بھی موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم بیان کرو، آپ بیان کریں، آپ واضح کریں جو ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب خود کہہ رہی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، میرا کوئی وارث ہے، کوئی معلم ہے۔ اگر کتاب کا دامن تھامنا ہے تو معلم کا بھی دامن تھامو، وارثین قرآن کا بھی دامن تھامو۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، ساتھ میں کمیل بھی ہیں۔ جناب کمیل کو کون نہیں جانتا، دعائے کمیل مولا نے اپنے اسی جلیل القدر صحابی کو تعلیم فرمائی تھی، دعائے کمیل۔ کمیل ساتھ میں ہیں۔ دیکھیے، کتاب کے ساتھ اہل بیت بھی لازم ہیں، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت سے تمسک بھی ضروری ہے، اور کتاب خود کہہ رہی ہے۔ مولا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جناب کمیل ساتھ میں ہیں۔ رستے میں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور قاری سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کر رہا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کہ وہ مشرک بہتر ہیں یا وہ راتوں کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آخرت سے ڈرنے والے، اللہ کی ملاقات کے اور اللہ کی رحمت کی امید لگانے والے؟ وہ بہترین آواز میں تلاوت کر رہا تھا، خوش آواز تھا، خوش لہن تھا، بہترین آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ جناب کمیل بڑا متاثر ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے، اس کی آواز تلاوت سننے لگے، ان کے کانوں کو بھانے لگی، اور اپنے دل میں تعریف کرنے لگے، کیا خوب قاری ہے، کیا خوب تلاوت کر رہا ہے۔ اپنے دل میں تعریف کی تھی۔ مولا علی نے کہا کمیل، اس کی تلاوت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس کی تلاوت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ جہنمی ہے، یہ اہل جہنم میں سے ہے۔ کمیل دو باتوں پر بڑے متحیر ہوئے، ایک تو یہ کہ میرے دل کی بات میرے مولا جان گئے، دوسری بات کہ وہ جو اتنی حسین آواز میں تلاوت کر رہا ہے، اتنی دلکش صدا ہے، اتنی بہترین تلاوت ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، لیکن چونکہ مولا کہہ رہے ہیں تو خاموش ہے۔
بھئی علی کا چاہنے والا ہی وہی ہے جو اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، چوں چرا نہ کرے۔ کچھ ایام گزر گئے، خوارج کا واقعہ پیش آیا، جنگ ہوئی مولا سے۔ جب مولا قتل کر چکے، ابھی مولا کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، مولا نے کمیل کو پکارا اور تلوار کی نوک سے ایک میت کی طرف، ایک لاشے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کمیل دیکھو یہ وہی ہے تم جس کی تلاوت سے بہت متاثر ہوئے تھے، یہ علی کے مقابلے میں آیا ہے، اب تم بتاؤ۔ کمیل نے فوراً مولا علی کا ہاتھ چوما اور استغفار کیا۔ اس کا مطلب یہ اس دن کی تلاوت اسے جنت میں نہیں لے جا سکی، اس دن یہ تلاوت کر رہا تھا لیکن آج علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ چاہے جتنا بڑا قاری ہو، اگر علی کے مقابلے میں آ گیا تو جہنمی ہے۔ اگر علی کے مقابلے میں، یہی کربلا کا معاملہ ہے، بڑے بڑے قرا، بڑی بڑی تلاوت کرنے والے، بڑے بڑے حافظین قرآن ہیں، لیکن حسین کی دشمنی ہے، سب جہنمی ہیں۔ حق ہمارا ہے کہ ہم قاری بنیں، حق ہمارا ہے کہ ہم حافظ بنیں، حق ہمارا ہے کہ ہم قرآن سے متمسک ہوں، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں لیکن قرآن کے دشمن ہیں، بولتے قرآن کے دشمن ہیں۔ اللہ اللہ کیسی دشمنی کربلا کے میدان میں۔ صرف قتل پر اکتفا نہیں کیا گیا، صرف سر و تن کی جدائی پر اکتفا نہیں کیا گیا، کہیں بچوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، کہیں بچوں کو پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اطفال حسینی پیاسے ہیں، اطفال حسینی بھوکے ہیں، 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، جاں بلب ہے، 4 سال کی سکینہ پیاسی ہے، اور صرف یہی 2 بچے نہیں ہیں، نہ جانے کتنے اطفال حسینی پیاس سے مر گئے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، حسین لے کے چلے، مگر اتنی زیادہ پیاس تھی کہ باپ سے دیکھی نہ گئی۔ اللہ اللہ، آخر حسین کے سینے میں باپ کا جگر تھا نا۔ جب بچے زیادہ پیاسے ہوں، ماہ رمضان ہے، جب بار بار پوچھتے ہیں، اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لے، پوچھتے ہیں اپنے والدین سے بابا کب وقت ہوگا افطار کا، تو باپ تڑپ جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے سینے میں باپ کا جگر تھا، بچے کو لے چلے، میرا بچہ پیاس سے جاں بلب ہے۔ شاید اشقیاء کو رحم آ جائے، بچے نے کیا خطا کی ہے۔ جب حسین پانی مانگ رہے تھے نا، اے شیعو تمہیں یاد کیا ہے، عباس گئے، حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا، علی اکبر کو رخصت کر دیا، تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم و محمد کے جنازے لائے، تمہیں یاد نہیں کیا، لیکن جب علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے ہیں نا، کَلَّیْتَکُمْ فِی یوم عاشوراء جَمِیعًا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ اے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، ارے دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے ساقی کوثر کا لال کریم حسین، جس نے سب کچھ دنیا کو عطا کیا ہے، آج ایک قطرہ آب اپنے ششماہے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن اشقیاء نے پانی نہ دیا۔ فابوا یرحمونی، رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اقطع کلام الحسین، حسین کا بچہ، تیرے سے شعبہ گلوئے علی اصغر چھت گیا۔ ہائے علی اصغر، ہائے حسین، واہ مصیبتہ، واہ محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔